السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں, اسی کو کنٹینیو کریں. اور بعض شیطان ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے, اور ہم ان کے نگہبان تھے. 82. اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. 83. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, وہ تکلیف دور کر دی جو ان کو لاحق تھی, اور ان کو ان کے بچے عطا کیے, اور ان کے ساتھ اتنے اور دیے کہ اپنی مہربانی کے سبب اور عابدین کے لیے یہ نصیحت ہے. 84. اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجیے, سب صبر کرنے والے تھے. 85. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا, بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. 86. اور مچھلی والے ذوالنون کو یاد کیجیے, جب وہ ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے, بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے ہر عیب سے, بے شک میں قصوروار ہوں. 87. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. 88. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجیے, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اور اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے. 89. تو ہم نے ان کی دعا قبول کی, اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشا, اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا. یہ لوگ ڈرتے تھے نیک کاموں میں, اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے, اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. 90. اور اس عورت کو یاد کیجیے کہ جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا, پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی, اور ہم نے ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. 91. یہ ہے تمہارا طریقہ اور ایک ہی طریقہ, اور میں تمہارا رب ہوں, تو تم میری عبادت کیا کرو. 92. اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا, اور ان سب کو ہمارے سامنے آنا ہے. 93. تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہ ہوگی, اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں. 94. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, ان کے لیے یہ محال ہے کہ پھر لوٹ کر آ جائیں. 95. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں, اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے. 96. اور سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا, تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری کم بختی, ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے, بلکہ ہم ہی ظالم تھے. 97. اے کافرو, جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, دوزخ کا ایندھن ہی بن کر رہو گے, تم اس میں داخل ہوگے. 98. اور اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے, اور یہ سب معبودین اور عابدین ہمیشہ اس میں رہیں گے. 99. یہ جو سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے نبیوں کا اس میں ذکر ہے, اور دوسری چیز اس میں بار بار ہمیں کیا یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ جو نیک کام اگر ہم نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر شرک کرنا ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرنی, تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے. بار بار اس میں یاد دہانی کی جا رہی ہے, اور کافروں کے بارے میں کتنا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا, اور کیا اس وقت انہوں نے اپنا دل کو کیوں نہیں بدلا, اور اب جو ان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے جو ہے اس وقت ہم نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہوتا, اور ہم جو ہماری آنکھوں پہ جو پٹی پڑی تھی اور ہمارے دل میں جو شیطان آ گیا تھا, ہم اس سے بچ جاتے. لیکن اس وقت ان کے یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے. خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.